الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله المولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزوں، انسان دنیا کے اندر آیا ہے اور اپنی متعینہ زندگی انسان دنیا میں گزار کر پھر اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اور جس انسان کو زندگی کے جتنے بھی ایام ملتے ہیں تو اس میں متعدد مرتبہ نشو و فراز آتے رہتے ہیں۔ کبھی خوشی کے دن بھی آتے ہیں، کبھی غمی کے دن بھی آتے ہیں، کبھی آزمائش کے دور سے بھی اسے گزارا جاتا ہے، اور کبھی نعمتوں سے بھی اسے مالا مال کیا جاتا ہے۔ انسان کو ان نشو و فراز کی زندگی میں کب کیسے رہنا ہے وہ طریقہ بھی اسے بتلا دیا گیا کہ اگر خوشی کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، تو ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نعمتوں سے مالا مال کرتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کو کھا کر پی کر استعمال کر کے میرا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں میری نعمتوں میں تمہارے لیے اور اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری نعمتوں کو کھا کر پی کر استعمال کر کے میری ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو سنو میرا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما۔ عموماً ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی بے شمار ہمیں عطا کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ جب بندوں کی طرف سے ناشکری میں اضافہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی طرح طرح کی آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ تو کبھی آزمائش کے دن ہو، مصیبت کے دن ہو، پریشانی کے دن ہو، تو ان میں ہمیں کیسے رہنا ہے، تو اس میں یہ طریقہ بتلایا گیا ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے اور اسی سے مانگنا ہے۔ تین چیزیں، آزمائش کے دن ہوں، مصیبت و پریشانی کے لمحات ہماری زندگی میں آ چکے ہوں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ صبر سے کام لیں، دوسرے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، اور مانگنا ہو تو اسی حق جل مجدہ سے مانگو۔ وہ ذات جب کسی کو دینے پر آتی ہے تو پھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہی ذات اگر اپنا ہاتھ روک دے تو دنیا کے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں، کچھ ملنے والا نہیں ہے، نہ ہماری ضرورتیں پوری ہونے والی۔ دنیا میں مختلف موقعوں پر طرح طرح کی آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں، خشکی میں یا تری میں جو کچھ بگاڑ آتا ہے، یہ سب کچھ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور ماضی میں کبھی اتنے گناہ نہیں ہوئے ہوں گے، اتنی نافرمانی نہیں ہوئی ہوگی
اور اتنا ظلم اور زیادتی نہیں ہوئی ہوگی جتنے کہ آج ہو رہی ہے۔ کتنے گناہ ہیں، کتنی نافرمانی ہو رہی ہے، کتنا ظلم اور زیادتی پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں کا زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ گناہ کریں گے لیکن ان کو گناہوں کا احساس تک نہیں ہوگا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کو اس بات کو بڑا تعجب ہوا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ گناہ کریں گے اور اس کو گناہ نہیں سمجھیں گے، وہ لوگ گناہ کا احساس نہیں ہوگا ان کو۔ حضرات صحابہ کو بڑا تعجب ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتا ہے ہاں ایک زمانہ ایسا آئے گا، ہاں ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، لگتا ہے محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوانوں کہ یہ وہی زمانہ ہے۔ کتنے گناہ، کتنی نافرمانیاں، کتنی ظلم و زیادتی، کتنی سرکشی، کتنی حق تلفی آج پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے۔ دنیا کی بات چھوڑ دیجیے، خود آپ اپنے گھر میں دیکھیے، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک آپ کے گھر میں، میرے گھر میں مثال کے 10 آدمی رہتے ہیں، 10 میں سے کتنے ایسے ہیں جو 100% جو شریعت و سنت کے تابع دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کا جو وعدہ ہے، آخرت کی ساری نعمتوں کا وعدہ جو ہے وہ 100% دین پر عمل کرنے والوں کے لیے ہی تو ہے نا۔ اور اگر ہم صحیح طور پر دین اور اسلام پر نہیں آئیں گے، عمل نہیں کریں گے، تو پھر ویسی سرخ روئی، ویسی کامیابی و کامرانی ہمیں نہیں مل سکتی جیسے کہ ماضی کے لوگوں کو ملی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ ظلم بہرحال ظلم ہے، کوئی بھی کرے اور کسی پر بھی کرے، ہم کسی کے ساتھ عدل انصاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم عدل انصاف کریں، ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ ہم اپنے ذات کے ساتھ عدل انصاف کریں۔ نہیں کرتے، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل انصاف کا معاملہ کریں، نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ عدل انصاف کا معاملہ کریں، نہیں کرتے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں عدل انصاف کا معاملہ کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ میں عدل انصاف کا معاملہ کریں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں عدل انصاف کا معاملہ کریں، نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ہمارے ساتھ میں کوئی عدل انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسجد حرام ہے۔ مسجد حرام کا مطلب یہ ہے کہ حرم مکہ مکرمہ کے اندر جو کعبہ ہے، کعبہ اس کے اطراف کی جو مسجد ہے اور جو مطاف ہے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسجد حرام کے بعد دوسری دنیا کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ مسجد حرام کے بعد دوسری دنیا کی پہلی مسجد مسجد اقصی بیت المقدس ہے۔ پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں مسجدوں میں کتنا فاصلہ ہے؟ یعنی کتنے برس کا فاصلہ ہے؟ فاصلہ تو 300 کلومیٹر ہے۔ مسجد حرام اور مسجد اقصی کے درمیان 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن تعمیر کے اعتبار سے کتنا فاصلہ ہے؟ مسجد حرام کے تعمیر کے بعد مسجد اقصی بیت المقدس کتنے برس کے بعد بنائی گئی ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ 40 سال کے بعد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا اور مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو تعمیر کرنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔
اخیر زمانے کے اندر قرب قیامت میں ایک فتنہ رونما ہوگا، بہت سارے فتنے رونما ہوں گے، ان میں سب سے بڑا فتنہ رونما ہوگا جس کو فتنے دجال کہا جاتا ہے۔ بہت بڑی طاقت اس کے پاس ہوگی، حتیٰ اور لوگوں کو مار بھی دے گا اور زندہ بھی کر سکے گا۔ اتنا بڑا آزمائش کا دور ہوگا وہ، اور اس کو پہچاننے کی ایک ہی شکل یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ بند ہوگی، ایک آنکھ اس کی بند ہوگی، ایک ہی آنکھ سے دیکھے گا۔ یہ آثار بتلائے گئے ہیں اس کے فتنے دجال سے۔ تو جو صاحب ایمان ہوں گے، جو ان علامات سے واقف ہوں گے، وہ صاف کہیں گے، جو کسی مسلمان کو سبھی لوگوں کہے گا کہ مجھے مانو ورنہ تم کو میں موت کی گھاٹ اتار دوں گا۔ ڈر کے مارے، دہشت کے مارے بہت سارے لوگ اس کے قائل ہو جائیں گے، اور جو صاحب ایمان لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم تجھے ماننے کو تیار نہیں، تو دجال ہے، اور تیری آنکھ خود بتلا رہی کہ تو دجال ہے۔ ہمارے نبی نے بتلایا کہ تیری ایک آنکھ بند ہوگی اور تو ایک ہی آنکھ سے دیکھے گا۔ جو لوگ برملا اس کے سامنے جرأت کا مظاہرہ کریں گے، ہمت لے کر یہ بات کہیں گے، ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ یہ فتنے دجال پوری دنیا کا سروے کرے گا، پوری دنیا میں گھومے گا، لیکن پوری دنیا میں 4 مقامات ایسے ہیں، 4 جگہیں ایسی ہیں، ان 4 مقدس مقامات تک یہ دجال نہیں پہنچ سکے گا۔ کون سے 4 مقامات ہیں وہ؟ ایک تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ نہیں جا سکے گا، دوسرے ہے کہ مدینہ منورہ نہیں جا سکے گا، تیسرے یہ ہے کہ مسجد طور سینا، یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تھی، اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، اور وہیں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ تورات کتاب عطا فرمائی تھی۔ یہ مقدس مقام ہے، کوہ طور جسے کہا جاتا ہے، وہیں پر مسجد طور بنی ہوئی ہے، وہاں پر بھی نہیں جا سکے گا۔ اور چوتھا مقام اور چوتھی جگہ بیت المقدس مسجد اقصی وہ نہیں جا سکے گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے تشریف لائیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ زندہ آسمانوں کو اٹھا لیا ہے، آج بھی آسمانوں میں زندہ ہیں، قرب قیامت میں دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس کے باہر وہاں تو نہیں جا سکے گا مسجد اقصی میں، بہرحال اسی علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ پھر پوری دنیا کے اندر بڑا امن و امان ہوگا، اطاعت و فرما برداری کا بول بالا ہوگا، کہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، لوگ زکات دینے والے رہیں گے لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ اتنا امن، سکون، چین، دینداری کا دور ہوگا۔ لیکن جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا، اسی تیزی کے ساتھ بے دینی آنا شروع ہو جائے گی۔ جیسے پہلے کسی اور موقع پر میں نے بتلایا تھا کہ 1 سال 1 مہینے کی طرح تیزی سے گزر جائے گا، 1 مہینہ 1 ہفتے کی طرح، 1 ہفتہ 1 دن کی طرح، اور 1 دن 1 گھنٹے کی طرح، 1 گھنٹہ 1 منٹ کی طرح، اور منٹ 1 سیکنڈ کی طرح تیزی سے گزر رہا ہوگا۔ جس تیزی سے یہ دنیا قیامت کے رواں دواں ہوگی، اسی تیزی کے ساتھ پوری دنیا کا بے دینی بھی آ جائے گی، یہاں تک کہ کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو ختم کر دیں گے، وہ قیامت کی صبح ہوگی۔ یہ فتنے دجال جس کا میں نے ذکر کیا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو مسلمان ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھتا ہے، جو مسلمان ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف کی برکت سے فتنے دجال سے اس کی حفاظت کرے۔ کوئی بڑی بات نہیں، 10 منٹ لگتے ہیں سورہ کہف کو پڑھنے کے لیے، چاہے جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھیں، چاہے جمعے کی نماز کے بعد پڑھیں، سورج نکلنے کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے سے پہلے بہرحال
سورہ کہف پڑھنے کا اگر ہم معمول بنا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر دنیا کے متعدد دیگر اور مختلف فتنوں سے ہماری حفاظت کریں گے، خاص طور پر فتنے دجال سے بھی ہماری حفاظت کریں گے کہ ہم قنوت نازلہ پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ قنوت نازلہ کسے کہا جاتا ہے؟ قنوت نازلہ کا مطلب ہوتا ہے ظالموں کے لیے بد دعا کرنا اور مظلوم کے لیے دعا کرنا۔ اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے ہے، حضرات صحابہ کے زمانے میں اس پر عمل رہا، تابعین کے زمانے میں رہا، محدثین و فقہا کے زمانے میں رہا، اولیاء اکابرین و اسلاف کے زمانے میں رہا۔ آج بھی اگر اجتماعی طور پر مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی ہے، تعاون پھیل جاتا ہے، وبائی امراض پھوٹ پڑ جاتے ہیں، مسلمانوں پر کوئی حملہ کر دیتا ہے یا مسلمانوں میں آپس میں ہی کوئی خانہ جنگی ہو جاتی ہے، تو ایسے تمام موقعوں کے اوپر جو ہے قنوت نازلہ پڑھنا ثابت ہے۔ اس لیے آپ تمام بھائیوں سے اور بالخصوص نوجوانوں سے میں درخواست کروں گا کہ قنوت نازلہ میں شریک رہیں۔ بڑی جامع ترین دعا ہے وہ قنوت نازلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے مبارک زمانے میں علاقے نجد سے کچھ لوگ حضور کے پاس آئے اور حضور سے کچھ تبلیغ و تعلیم کے لیے افراد کو مانگا کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگوں کو بھیجیے تاکہ وہاں اسلام کی تبلیغ کی جا سکے اور اسلام کی تعلیم ہم لوگوں کو سکھائی جا سکے۔ ان کے اصرار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے 70 نوجوانوں کو بھیجا۔ 70 وہ نوجوان تھے جو حافظ قرآن عالم دین تھے۔ ان کے مصروفیات حضور کے مجلسوں میں بیٹھ کر حضور سے دین سیکھنا، بچا ہوا وقت جنگل میں جانا، لکڑیاں توڑ کر لانا اور مدینے کے بازار میں بیچنا، اپنے گزر بسر کرنا اور اصحاب صفہ کے لیے گزارے کا ذریعہ بننا۔ کتنے پاک باز یہ لوگ تھے۔ اہل نجد کے اصرار پر نبی کریم علیہ السلام نے 70 حفاظ کی ٹیم کو آپ نے روانہ کروایا، لیکن وہاں جانے کے بعد علاقے نجد کے لوگوں نے دھوکہ دے کر ان 70 کے 70 حفاظ اور قراء کی ٹیم کو انہوں نے شہید کروا دیا، قتل کروا دیا۔ ان تمام کے اندر کعب بن زید غالباً ان کا نام ہے، ایک صحابی ہیں، زخمی ہو کر لاشوں کے نیچے پڑے ہوئے تھے۔ دشمن یہ چھوڑ کر چلے گئے کہ سب مر گئے، کوئی زندہ نہیں ہے، لیکن دشمن جانے کے بعد وہ ایک صحابی کعب بن زید غالباً ان کا نام ہے، وہ صحابی لاشوں کو ہٹا کر باہر نکلے، اب چھپا کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حالانکہ ان کے پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل پہنچ کر اس سارے واقعے کو حضور کو بتلا دیا تھا، لیکن یہ صحابی بھی زخمی حالت میں حضور پاک علیہ السلام کے پاس پہنچے اور سفر کی ساری داستان سنا دی تو نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ بیان فرماتے کہ جتنا حضور اس واقعے کو سن کر دکھی ہوئے تھے، زندگی بھر کبھی حضور اتنا دکھی نہیں ہوئے۔ اور اہل نجد کے وہ 3 قبیلے خاندان کے لوگ جنہوں نے 70 حضرات نوجوان صحابہ کو شہید کروایا تھا، ان کے لیے مسلسل حضور پاک علیہ السلام نے فجر کے نماز میں قنوت نازلہ پڑھ کر بد دعا فرمایا۔ تو اس کو قنوت نازلہ کہا ہے۔ 1 مہینے تک مسلسل آپ علیہ السلام نے اہل نجد کے دشمنوں کے لیے بد دعا فرمایا۔ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی مسلمان بچے ہوں، ایک جسم کی معنی نہیں، جیسے اگر ہمارے آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہمارا سارا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، تو اسی طرح پوری دنیا کے اندر کہیں بھی مسلمان اگر پریشان ہو تو ہمیں اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو میرے آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ فجر کی نماز کا اہتمام کیجیے۔ اگر لاکھ ہم قنوت نازلہ پڑھتے رہیں لیکن ہم اپنے گناہوں سے توبہ استغفار نہ کریں، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کریں، شریعت کو ملحوظ نہ رکھیں،
کتنا بھی مہینہ نہیں 6 مہینے قنوت نازلہ پڑھتے رہیں، کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنی ہے، اس کے بعد شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم و ارادہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر قنوت نازلہ پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی نماز کا اہتمام یہاں پر پڑھے۔ تو 3 طریقے سے قنوت نازلہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خطبہ جمعہ کے اندر، انشاءاللہ خطبہ جمعہ کے اندر پورا قنوت نازلہ پڑھا جائے گا، آپ اس پر آمین کہیے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر اپنے اپنے نمازوں کے بعد قنوت نازلہ پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔